بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد برپا ہوا تو اس وقت صحابہ کرام چار قسم کی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ جنگ میں مصروف تھی اور وہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شہید ہو رہی تھی۔ دوسری قسم ان صحابہ کی تھی جو خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے اور قریبی پہاڑ کی گھاٹیوں اور کونوں وغیرہ میں چھپ گئے تھے۔ تیسری قسم ان صحابہ کی تھی جو پیچھے ہٹے اور سیدھا شہر میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور جب معلوم ہوا کہ جنگ کا زور ٹوٹ چکا ہے تو پھر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اور چوتھی قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ مرکز صدق پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے اور راہ فرار اختیار نہ کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو جنہوں نے اس دن جنگ کا میدان چھوڑا تھا کسی صورت بھی بزدل اور نافرمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے بارے خدائے عز و جل کا واضح فرمان کلام مقدس میں نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک وہ ایماندار بندے جنہوں نے دونوں گروہوں کے ملنے کے دن منہ پھیرا تھا، دراصل ان کو شیطان نے نبی کے بعض حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے پھسلایا تھا۔ بلا شبہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہاں لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے تھے اور وہ ثابت قدم نہ رہے تھے، مگر قربان جائیں محبوب خدا کی شجاعت کے کہ آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے گرد 14 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور نہ رہا تھا، جن میں 7 انصاری اور 7 مہاجرین میں سے تھے۔ ان کے نام کتب سیر میں درج ہیں، وہ یوں ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبداللہ، ابو عبیدہ بن الجراح، خباب بن المنذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، سہل بن حنیف، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور حارث بن سحیہ رضی اللہ عنہم۔ بعض مفسرین نے یہ تعداد 15 بھی بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ بھی ان میں تھے۔ مختصر یہ کہ یہ بات یہاں نوٹ کرنے والی ہے، اور یہی کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ اگر یہ دونوں صاحبان وہاں موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ کیا یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں سے تھے، یا پھر انہوں نے غزوہ میں شرکت ہی نہیں کی تھی؟ ان کے بارے کتب سیرت میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو غزوہ میں شریک ہوئے تھے اور اختتام جنگ تک کفار کے ساتھ برسرے پیکار بھی رہے تھے۔ جہاں تک امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ غزوہ بدر و احد دونوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کے پیچھے چند وجوہات تھیں جن کو کتب سیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، مجھے بتائیے کیا حضرت عثمان روز احد مدینہ چلے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہنے لگے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ روز بدر بھی غائب تھے اور غزوہ میں موجود نہ تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں بھی موجود نہ تھے؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ جواب سنتے ہی اس مرد نے تکبیر بلند کی، کیونکہ تاریخ اسلام میں یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں کو برابر خیال نہیں کیا جاتا۔
جب اس مرد نے تکبیر بلند کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آمین، کیا میں تجھے وہ بات بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، اصل بات یہ ہے کہ جنگ احد کے دن جب حضرت عثمان مدینہ آ گئے تھے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالی نے انہیں اس پر معاف کر دیا ہے، اور اس کی واضح دلیل قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، مگر جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت تاکید کے باوجود اپنے مقام سے ہٹ گئے تو کفار نے وہاں سے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو بچ گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ ان میں سے چند صحابہ کرام واپس مدینہ لوٹ آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، رہی بات یہ کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں بھی غائب تھے تو اس کی وجہ آپ کے زوجہ محترمہ جو کہ سخت علیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی کی علالت کی وجہ سے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا اور فرمایا تھا، اے عثمان، تمہارا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ بدر میں حاضر ہونے والوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں برابر کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ بیت رضوان میں بھی غائب تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے آپ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مکہ جا کر اہل مکہ کو بتائیں کہ حضور عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، اگر حضور کے نزدیک کوئی اور زیادہ عزیز ہوتا تو آپ اس کو روانہ فرماتے، لیکن آپ نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور انہیں اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا۔ جب حضرت عثمان مکہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد بیت رضوان کا واقعہ ہوا۔ پھر جب بیت رضوان کا وقت آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا دست اقدس اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بس آپ کی بھی بیت رضوان میں شمولیت ہو گئی، اور نہ صرف شمولیت ہوئی بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا، اس علم کو اپنے حال کے ساتھ شامل کر لے۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں اس منفرد مقام پر فائز ہیں جس تک آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا، کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں دی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔